إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ نے اس امت دے ہر فرد دی بخشش اور مغفرت واسطے بہت بڑے آسان قسم دے سہل قسم دے قانون مقرر کیتے ہیں، مگر شومی قسمت اس امت دی کہ اللہ رب العزت دے ہر اس انعام نو اس امت نے ٹھکرا دیتا ہے جیڑا انعام اس امت دی ترقی واسطے اللہ نے عطا کیتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ پیغمبر دا زندہ رہنا یا پیغمبر دا دنیا تو مر وجنا امت دی دین اور اسلام دی ترقی وچ اس نو کوئی دخل نہیں۔ امت ترقی کر دی ہے تو پیغمبر دی تعلیم نال کر دی۔ اگر اللہ دے پیغمبر دی تعلیم اور تربیت محنت اور مشقت نو امت دا بندہ دل دے اندر جگہ دے تو ایسا انسان زندگی اور موت ہر موڑ تے کامیاب ہوندا ہے اور اللہ دے دربار وچوں اس نو خوشنودی اور شادمانی نصیب ہوندی۔ اور اگر امت دے اندر یہ خیال پیدا ہو جاوے کہ پیغمبر اگر زندہ رہے تو ساڈی ترقی ہے اور پیغمبر اگر دنیا تو مر جاوے تو پھر ساڈی بربادی ہے، تو اس حال وچ اگر کوئی امت دا بندہ زندگی گزارے تو وہ دنیا چ بھی ذلیل ہوندا ہے، آخرت وچ بھی ذلیل ہوندا ہے۔ دنیا اور آخرت دے اندر امت دی کامیابی دا سبب ہوندا ہے پیغمبر دی سنت اور طریقہ۔ اللہ دے رسول دی تعلیم اور طریقے تے اگر امت عمل کرے تو چاہے ساری زندگی اس نو پیغمبر دا دیکھنا نصیب نہ بھی ہوئے تا بھی نجات یافتہ ہے، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت تے عمل کرن والا بندہ اے اگرچہ پیغمبر دی زندگی اس نو نصیب نہیں ہوئی، پیغمبر دی زیارت نصیب نہیں ہوئی، کچھ بھی اللہ دے پیغمبر نال اس نو کوئی رشتہ نہیں پیدا ہویا، صرف اللہ دے رسول دی سنت تے سیرت تے عمل کر رہا ہے، تو ایسا انسان
اتنا اچے بخت والا ہے کہ اللہ دا پیغمبر اس دے ویکھن واسطے سکھدا گیا ہے. خود امت دا پیغمبر نو ویکھنا تا اپنے مقام تے رہ گیا، خود پیغمبر سکھدا گیا ہے کہ کاش کہ میں ایسے امتی ویکھا جنہاں نے مینوں ویکھیا بھی نہیں، میری زندگی انہوں نے حسب نسب نال نبھائی بھی نہیں، مگر اس دے باوجود وہ میری سنت تے عمل کر رہے ہو سن. ایسے امتیاں نو ویکھن واسطے اللہ دا رسول ترسدا گیا دنیا تے، بلکہ فرمایا کہ وددت انا قد رأینا اخواننا، کاش کہ میں اپنے بھراواں نو ویکھاں ہاں. صحابہ جداں پوچھیا ہے بھائی اساں تیرے بھرا نہیں یا رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام فرمایا نہیں تساں میرے یار ہو، دوست ہو، ظاہر باطن دے دوست ہو مگر بھرا نہیں. بھرا میرے او آسن جنہ مینوں ویکھیا ہی نہ ہو سی، میری زندگی بھی انہاں دے نصیب نہ ہو سی، میں دنیا تو جا چکیا ہو سا، مگر اس دے بعد او آ کے بغیر میرے ویکھے دے میری سنت تے عمل کرے سن، لوگاں وچ بدنام ہو کے بھی میری سنت تے عمل کر رہے ہو سن. میں محمد دے او بھرا ہن تے انہاں دے ویکھن واسطے میں سکھدا پیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے نال پیغمبر دی موت تے حیات نال تعلق امت نو نہیں ہوندا، امت دا تعلق ہے تو پیغمبر دی تعلیم نال. جداں امتی دے دل دے اندر اللہ دے پاک رسول دی، اللہ دے پیغمبر دی اتباع اور سنت دی محبت پیدا ہو ونجے تو عرش معلا دے اتوں اللہ پاک نو خود اس بندے نال محبت پیدا ہوندی. تاں اللہ کریم نے یہودیاں تے نصرانیاں نو بھی آکھیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تہاڈا یہ دعویٰ ہے کہ اسانو محبت خدا دے نال، تو میرا تو ہویا جواب ہی نے کہ مینوں تساں سوراں نال کئی محبت نہیں. ہاں ایک شرط ہے فتبعونی، میرے رسول دی سنت دی اتباع چ کرو تو وت میں خود بخود تواڈے چاہن والا ہو سا. میرا محمد رسول اللہ تواڈا جدو متبع بن ونجے تو میں تواڈا محب بن رہی سی. معلوم ہوتا ہے کہ امت دی ساری ترقی دا راز جو ہے تو پیغمبر دی تعلیم تے عمل کرن وچ ہے. اس واسطے جداں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ہوئی ہے تو حضرت عمر نے جداں آکھیا کہ جیڑا شخص آکسی کہ محمد مر گیا ہے میں تلوار نال دا سر قلم کر دے. حالانکہ موت آ گئی ہے. صحابہ کرام حضرت عمر دی جلالیت علی تلوار دے ڈر تو سر جھکا کر کے بیٹھے ہن بھائی ہن کے کرائے. یہ سر اٹھنا چاہیے تو بہرحال تلوار اس دی خالی نہیں وجنی. فساد پائے ویسی نبی پاک دی وفات دے بعد امت برباد ہو گئی سی، ایک دوے نال لڑائی تے جنگ شروع ہو گئی سی، سارے سہمے پے ہن تے وہ بار بار اعلان کر رہا حضرت عمر اکھی دے آنے پٹے ہوئے ہن، چھپر اتلا تلے نہیں آندا، اتنا بے ہوش ہے. رسول پاک دی محبت چ اتنا بالکل بے بصیرت ہو گئے کہ آخے جڑا شخص آخسی جو محمد فوت ہو گیا ہے تو میں تلوار مار کے وہ گردن اڑا دے. حضرت عمر دا جلال تے تلوار انجی مشہور ہے. اتفاقی مقام سنح وچ رقبہ ہے ابو بکر صدیق دا، او دے پھیرا مارن گئے ہن. ادو جڑے واپس آئے تو مائی صاحبہ فرمایا کہ میرا باپ ادرک امت رسول اللہ، محمد پاک دی امت بگڑ دی ہے تے تباہ ہوندی ہے.
جلدی پہنچ تو انہوں دا کوئی تدارک کر۔ صدیق اکبر آئے تو حضرت عمر اس لیے یا تلوار لٹکا رہا ہے تے آواز ہی دے رہا ہے کہ جڑا شخص آکسی محمد فوت ہو گئے تو میں اس دا سر قلم کر دے، سیدھا لگایا ہے۔ آ کے آدھا ایھا الرجل الا رسلک، ہوش کر اے عمر، انت عزیز فی الکفر و خوار فی الاسلام، بڑا دلیر ہونا ہے تو جدن کافر ہونا ہے، تے مسلمان ہون دے بعد ایڈا بزدل ہو گیا تیرے کو جلی نہیں سکتی مصیبت۔ تو محمد نو خدا سمجھے ہویا کہ ادو تے موت نہ آسی؟ ساری بتھی چھٹی کوئی محمد دے سر تے؟ ساری رکھوالی کرن والا وہ ہے جس تے موت کدے نہیں آ سکتی۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جی تو محمد پاک نو معبود سمجھے نا تو مر گیا ہی مر گیا ہی۔ خبردار، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جی اللہ نو معبود سمجھنا ہے تو اللہ دوتے موت نہیں آ سکتی۔ تو ہوندا کون ہے ایڈا انی محبت رکھن والا غیر اللہ دے نال؟ اتنی اندھی محبت رکھیں دی ہے تو اس خدا نال رکھڑی ہے جی دوتے موت آ نہیں سکتی۔ تو اس ذات دوتے اتنی محبت ہاں رکھے کھلائیں جس دوتے موت لکھی ہوئی آئی جڑی اللہ پاک نے، تو آج موت نے آ کے اپنی لپیٹ لے لیا۔ قرآن دی آیت اردو پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کیا سمجھ دے ہو میرے محمد نو؟ آیت پڑھی، آیت نال سمجھایا۔ اللہ کریم نے آج تو پہلے فرما دیتا ہے محمد ہور کائی شے نہیں سوا اس دے کہ میں اللہ دیاں چٹھیاں پہنچاون والا ہے، رسول اج مر ونجے یا قتل ہو ونجے، انقلبتم علی اعقابکم، جے محمد تے موت آ ونجے یا قتل ہو ونجے تو کیا تسا دین تو پچھڑو دے ٹرنا شروع کر دے سو؟ جے انجے تہاڈا حال رہا، ینقلب علی عقبیہ، جے پچھڑو دا ٹرنا شروع کر دیتو ہے تے دین نو چھوڑ دیتو ہے تو مینوں تو نقصان کوئی نہیں ہونا، تہاڈا اپنا ستیا ناس ہوئی سی۔ جلے آیاتاں پڑھیا سمجھایا، حضرت عمر دا ہوش ٹکانے تے آ گیا۔ صدیق اکبر آخیا حیا کر، ہوش کر اس خدا بندے قدوس دا جس دوتے موت نہیں آ سکتی۔ ساڈی بتھی چھٹی، ساڈی کھوٹی تے کھری قسمت کوئی محمد دوتے نہیں، سانو تو محمد نے رستہ دکھایا ہے، راہ برتا ہے، مگر ساڈا مشکل کشا تے حاجت روا نہیں۔ مشکل کشا ہوا ذات ہے جس تے کدے موت تے اونگ اگلاٹ کدے آ سکتا ہے۔ جلے ہوش چایا گوڑیاں دے بھار ٹھائے پیا، تلوار ہاتھ چٹھائے پئی، اس لیے خیال تک ہی نہ رہا تے چیتا ٹھکانے تے نہ رہا کہ میرے ہاتھ تلوار آئی تو میں کیا کرنا تے کہ نہیں۔ مرشدہ بھجدا گیا ممبر نبی علیہ السلام تے، اتھے ون کے خطبہ دیتو س، ایھا الناس لوگو کنت اريد ان يعيش رسول اللہ یدبرنا، میرا مغالطہ اللہ رحمت کرے صدیق اکبر تے، جیڑا رحمت دا بدل بن کے گجے آئی ہے تے وسے آئی ہے، میرے مغالطے دور ہو گئے۔ میں اگے سمجھدا ہم کہ یہ ہو نہیں سکتا جو محمد پاک پہلے مر ونجے تے اسا جیندے رواں ہیں۔ میرا خیال ہاں پہلے اسا سارے مر ویسا ہیں، سانو پور کے تے تاں کہ نہیں پیچھے موت آسی محمد تے۔
مگر میرا خیال غلط نکلیا ہے. امل موت تلتی کتب اللہ علیہ، جڑی موت اللہ نے ہر بندے واسطے مقدر کیتی ہے وہ محمد تے آ گئی ہے. فإنہ قد مات، لوگوں میں اعلان کر رہا کہ محمد مر چکے ہیں، زندہ نہیں. صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے سیرت تے عمل کر کے دکھایا. یہ نہیں ویکھیا کہ اتنے برادری آپس وچ پھٹ ہوئی سی، اختلاف پائے ہوئی سی، کئی عمر دے نال ہو گئی سن، کئی میرے نال ہو گئی سن. نہ، مطلب یہ کہ اصل پیغمبر دی جڑی تعلیم ہے اس کی تبلیغ آ کے کیتی ہے. بھاویں عمر لڑے تے بھاویں مرے، جو کچھ ہی ہوے پیا، میں کدے محمد الرسول اللہ دی تعلیم نو چھوڑن واسطے تیار نہیں. وہ صدیق اکبر ہا جس نو سارے صحابی دعائیں کھلے دیندے ہن، تے نبی علیہ السلام اپنی زندگی چی آکھ گیا امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر، لوگوں میرے احسان اتنے ابو بکر صدیق تے نہیں جتنے ابو بکر صدیق دے میں محمد تے احسان ہے. میں بڑا زور لایا ہے صدیق اکبر تو علاوہ باقی ہر بندے نے جس نے احسان کیتا ہا میں احسان لہا دیتا ہے، مگر ابو بکر صدیق ایسا ہے جن احسانہ دا بدلہ اللہ ہی دے سی، میں محمد نہیں دے سکتا. یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے فلسفہ سمجھایا ہے کہ پیغمبر دی موت تے حیات چ امت دا کوئی دخل نہیں. امت دی ترقی ہے تو پیغمبر دی زندگی دے اندر اس تعلیم دے اندر ترقی ہے جڑی تعلیم اللہ دا پیغمبر دیندا ہے. البتہ ایک جنگ دے موقع دے اتے صحابہ کرام دے پیر اکھڑ گئے. کیوں؟ شیطان نے وچ یہ آواز اٹھا دیتی کہ ان محمدن قد قتل، محمد قتل ہو گیا. شیطان دی مرضی یہ ہے کہ میں جلے آواز اٹھائی ساں تو محمد دے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پاک دے ساتھیاں دے پیر جڑے نے یہ پھسل ہوئی سن، یہ سمجھے سن جلے سردار ماریا گیا تھا اسا ہن کے کھلوتے کرنا اتنے. انہیں بھی ہمیشہ قانون ہوتا ہے، جلے اس آواز اٹھائی تو کئی صحابی جڑے ہان بیچارے وہ کمزور ہو گئے. اللہ دا رسول جلے دنیا تو ٹر گیا تھا اسا ہن کس واسطے جہاد کرنا. یہ خیال آ گیا، غلط خیالی آ گئی ذہن چ. حضرت انس دا چاچا ہاں اس دا نام ہی ہے انس ابن نزیر. جلے اس ڈٹھا پہ کئی صحابی تو شودے بھجن پائے گئے، دھوڑ تے گردہ اتنا ہے کہ بندے نو بندہ نہیں نظر آندا. ادو ہر قسم دا جکھڑ ہی چل پیا تے نبی علیہ السلام اتفاقی ایک کھڈ جئی ہے اس دے وچ ڈھائے پائے تے کافراں دی جڑیاں لاشاں ہن او اتوں آ ڈھٹیاں، نبی علیہ السلام تلے آ گئے. بڑی مشکل نال اللہ دا پیغمبر باہر نکلیا. اتھوں شیطان نو موقع لگ گیا جو محمد ان محمدن قد قتل. صحابہ کرام دے جلے پیر اکھڑے تے صحابی ہے کا انس ابن نزیر اس جلے ڈٹھا کہ کئی صحابی ایسے جڑے پزل پہ پاؤندے، وہ سڑ کے آ کے الا ایھا الناس، او محمد الرسول اللہ دے ساتھیو، قاتلوا علی ما قاتل علی محمد صلی اللہ، کدے بھج دیو ان دین اللہ حی واللہ حی ربنا. جس اللہ دے دین دے پیچھے لڑدے پے ہیں وہ اللہ تو ساڈا زندہ ہے. جے محمد قتل ہو گیا ہے تو دین تو ساڈا خراب نہیں ہو گیا. دین والا اللہ کریم ساری امداد تے موت دا جی وقت لکھے ہوا ہے ہر کسے تے آ ونجنا ہے. لہذا جی اسے دین دی خاطر محمد ماریا گیا ہے تو ہٹا واپس اساں بھی اسے رستے دوتے مارے جاویے جڑے رستے تے محمد قتل ہو گیا. صحابہ کرام واپس ہٹے.
یا ہٹن تے اتنے توڑی نبی علیہ السلام باہر نکلیں تے فرمایا انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگو میں عبد المطلب دے نسل وچوں ہاں تے میں نبی ہاں، بھاویں میری انگل جڑی زخمی بھی ہو گئی، دند شہید ہو گئے، مگر اس دے باوجود اللہ کریم دا میں سچا نبی ہاں۔ جے میں دنیا تو ٹر بھی ونجاں تا تساں نہیں گھبراونا، اس واسطے کہ دین اللہ دا ہے تے اللہ تے موت کدے نہیں آندی۔ صحابہ کرام نو ایک گر سمجھایا گیا، ہاں مسلمان واسطے ایک قانون تاکیدی بنایا گیا ہے کہ پیغمبر دی موت تے پیغمبر دی حیات اس نو امت دے دین دے اندر دخل نہیں ترقی کرنے چ، امت ترقی کر دی ہے تو پیغمبر دی تعلیم تے کر دی، جو کچھ کر کے وکھا ویندا ہے اللہ دا پیغمبر، پیغمبر دی پیدائش دے اتے خوشی کرنا یہ بھی کافر دا کام ہے، تے پیغمبر دی موت دے اتے خوشی کرنا یہ بھی کافر دا کام ہے۔ اور تھوڑی جی وضاحت کریں نے، اج دور چونکہ وضاحت دا، اصل امت دی ترقی ہے تو پیغمبر دی تعلیم وچ، اللہ دے پاک رسول دی تعلیم دا کوئی ایک شمع بھی بندے نو نصیب ہو گیا ہے تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے مسلمان کہ الحمدللہ محمد الرسول اللہ دی ریس کرن دا سانو نقشہ تا مل گیا، اسے ارادے کرن دے اندر ہی اس نو ترقی ہوندی ہے دین و دنیا دی۔ تے جی پیغمبر دی موت آونجے یا پیغمبر دے زندگی دا دور آونجے پیدا ہو رہا ہے، ایسے موقع دے خوشی یا غمی دا کوئی تعلق ہی نہیں امت واسطے۔ یہ وجہ ہے جدا نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہن 9 ربیع الاول آئی، سوموار دا دن ہا، ابو جہل تے ابو لہب نے 100 200 اٹھ خوشی تو ذبح کیتا، بھائی محمد جم پہ ہے۔ کافر دا کام ہے کہ پیغمبر دی جدا زندگی تے ولادت ہوئے خوش ہوتا ہے، جدا پیغمبر دی نبوت آوے تو سارے تو زیادہ روگ اسے نو لگتا ہے۔ سب تو بڑا دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر وہ ابو جہل بنیا، وہ ابو لہب بنیا، جنہاں نے نبی پاک دی پیدائش دے موقع دوتے 100 200 اٹھ ذبح کیتا ہا۔ تو اللہ نے ثابت کر دیتا کہ اگر کوئی شخص پیدا ہو رہا ہے، اس کی ولادت ہو رہی ہے، کسی دی ولادت دوتے خوش ہونا، کم از کم اللہ دے پاک پیغمبر اگر پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ پیغمبر اس اگا چل کے پیغمبر بننا یا نہیں بننا، سارے قریشی جڑے ہن بڑے خوش ہو کے انہوں نے کئی بانیاں لونڈیاں آزاد کر دیتیاں۔ سویبہ لونڈی مشہور ہے کہ ابو لہب نے آزاد کیتی، ابو جہل نے آزاد کیتیاں، کیوں کہ عبد المطلب دے گھر ایک لال پیدا ہو گیا، اس دی پیدائش دے اتے خوشیاں کیتیاں۔ تے جدا اللہ دے رسول نے نبوت لے کے تے لا الہ الا اللہ دا دعویٰ کیتا، انہاں دے سارے گھر دے مر گئے پیکے تے ساورے، سب تو بڑا دشمن بنیا تو وہ بنیا جڑا سب تو زیادہ خوشی کر رہا محمد دی پیدائش۔ اس بنا دے یہ قانون ہے کہ پیغمبر دی ولادت دے جتنیاں امتاں گزریاں، ہر امت دے اندر جو پیغمبر بھی پیدا ہویا ہے اس دی پیدائش دے اتے انہاں قومی طور تے خاندانی طور تے خوشی منائی ہے۔ اسے بندے نے جدا پھر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو انہاں لوگوں نے پھر پتھر نال مار مار کے انہاں دا وجود زخمی کر دیتا ہے جنہاں دے خوشی دے اتے کھلوتے ہیں۔ یہ اج دا دور ویکھ لو، لوگ آتے نبی علیہ السلام دی ولادت دا نام رکھ دیں جشن عید میلاد نبی، میلاد دا مانا ولادت ہوتا پیدائش، حالانکہ اتنی بہترین تے بدترین کر کے آلہ قسم دیاں تے اغلا قسم دیاں خوشیاں منا دیں لوگ۔
مگر پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دا ایک شمع انہاں دے کن تے پے ونجے تے معلوم ہوندا انہاں دی آندرا ہی سڑ گئی. یہ ساری عادت وہ کافراں والی ہے کہ پیدائش دے اوتے خوشی مناونی تے پیغمبر دی نبوت دے اوتے پارٹی بناونی اور سڑ پھوج وجنا تے تباہ تے برباد ہو گئے. کل 12 ربیع الاول ہے، کل دا دن نبی علیہ السلام دی موت دا ہے، 12 وفات دا دن ہے. تے وفات والے دن چ عید تے خوشی مناونی یہ مسلمان دا کام نہیں، کافر دا کام ہے. حالانکہ کل والا دن مشہور ہے اور حکومت سمیت سارے عوام اس کا نام کے رکھی کلن جشن عید میلاد النبی. حالانکہ پیدائش نبی پاک دی ہے 9 ربیع الاول نو، 12 ربیع الاول نو وفات نبی علیہ السلام دی. پیدائش والے دن خوشی کوئی نہیں نانو، نبوت والا مقام جڑا اتنے غم آ گیا ہے. تے جتھے اللہ دے پیغمبر دی جس دن وفات پئی ہوندی ہے، جس وفات دے دن وچ فاطمہ تو زہرا نے لفظ آکھن سبت علی مصائب لو انہا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیا لیا ماذا اللہ من شم تربت احمدا اللہ یشم مد زمان غوالیا. میرے باپ دے مرن دے نال دین تا الحمدللہ میرا سلامت ہے، اس نو زوال نہیں لگا. مگر دنیا دے معاملات دے اندر جدہ میں دکھی ہوندی ہم، میرا باپ اگر میرے سر تے ہاتھ چا پھیریا تے مینوں 12 دن دی بھوک بھی ختم ہو ویندی ہے. جے میں دیدار چکراں اپنے باپ دے چہرہ انور دا تے مینوں دنیا دے روگ لگے ہوئے سارے بھول ویندے ہن. اس واسطے ہن قیامت توڑی میرے باپ تے میری ملاقات نہیں ہونی. جے کر ایدی مصیبت جڑی میرے اتنے آئی ہے میرے باپ دی موت والی مصیبت دوپہراں تے دن کھلاویا، جے اس دن دے اتنے یہ مصیبت آ ونجیا تے مینوں اللہ دی قسم ہے گھوک مک انہیری رات بن گیا ہویا، سورج کدے دن نہ رہے. فقد ناکفک دل ارض وابلہا وغاب مزغبت عن الوحی والکتب. میرا باپ زندہ ہوندا تے جبریل علیہ السلام کدائی نہ کدائی اللہ کریم دی طرفوں میں اجڑی پجڑی فاطمہ واسطے تسلی لے کے آندا. مگر نہ ہن قیامت توڑی میرے باپ نے دنیا تے آونا ہے، نہ میں فاطمہ دے واسطے کوئی تسلی نازل ہونی. ماذا اللہ من شم تربت آمدا اللہ یشم مد زمان غوالیا. اس کے باوجود میرے دین کے اندر فرق کوئی نہیں آیا. دین میرا انجے سلامت ہے، اسے میرے دین دا تخیل ہے. یہ کوئی شخص بہشت بری نیچو مٹھ بھر کے لائے آوے کستوری دی تے دوے ہاتھ نال مٹھ چا بھرے اس قبر دی مٹی تو جیڑی قبر دے اندر میرا باپ محمد دفن ہو گیا ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے لکھاں مٹھاں کستوری بہشت دیاں ایک پاسے ہو ونجن مگر جتنی خوشبو میرے بابے والی مٹی قبر دے اندر ہونی ہے یہ جی خوشبو بہشت بنی نے چوی نہیں مل سکتی. غم آیا ہے وفات دے اتے، مگر یہ الٹی چال ایک دنیا اج چل دی ہے. تسا لوگ بھی تماشبینی واسطے ون کے تے تماشا ویکھدے ہو. حالانکہ کل دا دن جڑا ہے 12 وفات دا ہے، محمد الرسول اللہ دی وفات دا دن ہے. وفات والے دن نو عید آکھنا ہے مسلمان دا کام نہیں ہے، کہیں دا کام ہے. تے کافر دے مشورے نو نچا کے ویکھن والا اس تو ہی بڑا کافر ہے. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مالک ابن حبیرہ ایک بادشاہ ہو گزرے، اس نو بادشاہ نو اطلاع ملی
کہ فلاں آدمی جڑا ہے وہ ایک اپنی پارٹی تیار کر رہا ہے، تو اس پارٹی دے ذریعے وہ اج دے دن وچ جڑا تو اس یہ کرنا ہے کہ وہ سین سلائیاں تے سرمے سرخیاں لا کے اور نہ دھو کے کپڑے نوے کر کے تے چیز اشیاء کھاون دیاں کٹھیاں کر کے تے وہ عید منا رہے۔ اس پوچھا کیوں عید منا رہے؟ آخر عید اس واسطے منا رہے ہیں کہ وہ آخ دن کہ ساری وڈکیاں دی یہ رسم آ رہی ہے کہ محمد جس دن فوت ہویا ہے اس دن خوشی مناونی چاہیے۔ کیوں؟ جو امت واسطے اللہ دے دربار چ پہنچ گیا ہے سفارش کرن واسطے کہ امت دے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ ارادہ یہ جی عیسائیوں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان سولی تے دتی تے امت واسطے کفارہ بن گیا جو اللہ پاک دے دربار چ اس دا شان ود گیا۔ مالک ابن حبیرہ نے آخیا لیا اس پارٹی نو میرے پاس۔ جڑے ویلے آئے اس پوچھا بادشاہ نے کیوں خوشی منا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے آخیا جی خوشی منا رہے ہیں کہ امتی ہیں تے امت دے گناہ دا کفارہ ہو گیا ہے محمد دے فوت ہون نال، اللہ دے رسول تے موت آ گئی ہے، امت واسطے کفارہ بن گیا۔ مالک ابن حبیرہ نے آخیا بادشاہ نے کہ امت دا دین تو محتاج نہیں محمد پاک دی موت تے حیات دا، دین تو وہ ہے جڑا اللہ دے پاک رسول نے پہنچا دیتا ہے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دا دنیا تو مر ونجنا اس جیسا حادثہ قیامت توڑی ہور اللہ دے دربار چ ہے ہی کوئی نہ۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ چھڑا جدا نہیں ہویا امت کو لو، نور نبوت جدا ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ دا زندگی دے اندر اپنی امت دے اندر رہن نال امت دے دین نو ترقی بھی ہے۔ رسول اللہ دا دنیا تو ٹر ونجنا یہ تو بہت بڑی مصیبت عظما ہے۔ تے مصیبت والے دن جڑا عید منائندا ہے اس دی سزا کیا ہے؟ 500 تقریباً قاضی کٹھے ہوئے، انہاں فتویٰ دیتا کہ اے شخص جڑا اللہ دے پیغمبر دی وفات والے دن عید مناندا ہے تے خوشی مناندا ہے، اے دی توبہ قابل قبول نہیں، سوا قتل کیتے دے دی اور کوئی سزا نہیں۔ چنانچہ اس نے بے دریک قتل کروا دیتے حکم دے کے کہ یہ لوگ قابل معافی نہیں۔ پوری امت تے مصیبت ہے پیغمبر علیہ السلام دا امت کو جدا ہو وجنا، تے جڑا شخص اس جدائی والے حادثے دے باوجود وہ عید مناندا ہے وہ محمد الرسول اللہ دا امتی نہیں۔ اس واسطے وہ دا قتل کرنا تے توبہ ہوندی ہے اس واسطے جنوں امت وچ داخل کرنا ہوئے، جنہیں امتی رہا ہی نہیں اس واسطے دی توبہ قابل قبول نہیں، اس نو قتل کرو، سوا قتل کیتے دے 355 آدمی دی نفری ہے جنہوں بے دریگ تلوار دے تلے دے دیتا کہ ہے کون جڑا ہوئے اللہ دے پاک رسول دی وفات والا دن تے پیغمبر دی موت والے دن الٹا عید بنا کے تے ریوڑیاں تلوگڑیاں تے کڑا کے تے تپاسے کھاون دی کوشش کرے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی سنت دے خلاف جدا کردا ہے، پیغمبر دی زندگی دے خلاف کردا ہے۔ اسے واسطے فقہاء دن من زار مزارا بلا مقبور فہو کعابد الثمن ہے، جڑا شخص ایسے مقام دی زیارت کریندا ہے جتھے کوئی مردہ دفن بھی نہیں، چلو دی قبر نو ون کے ویکھ کے موت نو یاد کرے، ہاں قبر بھی کوئی نہیں اور اتھے کوئی میت دفن بھی نہیں، سوا اس دے ہور کوئی تماشائی ہے تو اس دی جا کے زیارت کریندا ہے، فہو کعابد الصنم، انجے کافر ہے جی میں بت دے پوجن والا کافر ہے۔ یہ ہن جڑیاں جھنڈیاں چھنڈیاں لگدیاں پیاں تواڈے ذہن چ یہ سی بھئی جلیبیاں دا کوئی تیلا یا ریوڑیاں تلوگڑیاں سانو کچھ ہو سکتا ہے نال ملن نال لب پوین، وہ تو لفظ پیچھے چھڑا یہ تماشا ویکھن والا ہی کافر ہے، صرف اس واسطے
کہ محمد الرسول اللہ دی وفات دا دن ہے، پیغمبر دی وفات والے دن خوشی مناون والا آدمی مرتد ہے، واجب القتل ہے، کدے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر پیغمبر دی پیدائش دا دن ہوندا اس دن بندہ خوشی مناندا تاوی اسلام منع کرے ہا کہ پیغمبر دے ولادت بار بار نہیں ہوندی، ولادت ہوندی ہے پیدائش بندے دی ہکے واری ہوندی ہے۔ جیڑا بندہ ایک واری پیدا ہو گیا ہے اس وقت قیامت تک واسطے نہیں پیدا ہو رہا، تے ہر سال جیڑا پیغمبر دی پیدائش تے عید منائندا ہے دا مطلب ہے ہر سال نواں پیغمبر پیدا ہوندا رہندا ہے۔ اللہ دا پیغمبر ہکے واری پیدا ہویا ہے، ہر بندہ ایک واری پیدا ہوندا ہے۔ جیڑا پانی ایک واری چل گیا ہے وقت قیامت توڑی واپس نہیں آ سکدا، جیڑی رات گزر گئی ہے قیامت توڑی واپس نہیں آ سکتی، جیڑا دن گزر گیا ہے قیامت توڑی واپس نہیں آ سکتا، جیڑی موسم سردی گرمی گزر چکی ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتی، جیڑا پیغمبر گزر چکا ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتا، جیڑا بندہ ایک باری جم چکا ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتا، ورنہ مننا پو سی کہ جتوں آیا ہاں ادا ہی پہلے داخل ہو سی تے تاں پیدا ہو سی۔ جڑا بندہ ہر سال پیدائش عید میلاد النبی مناندا ہے، یہ مطلب ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ نال ایمان کوئی نہیں۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ تو ایک واری پیدا ہویا ہے، اور جڑا ہر سال پیدائش منیندا ہے محمد الرسول اللہ تے ایمان کیویں لایا سی؟ دنیا مجبور ہوندی ہے بے رسم و رواج جی چلے آ رہا ہے تے او ساری دنیا حال دہائی پائی کھلی ہے۔ اج دور ہے مسلمان آدمی نو سیرت محمد پاک دے معلوم کرن دا دور ہے۔ اللہ دے پاک رسول دے جتنی خوشی نبوت دے صدیق اکبر نو آئی ہے اس دی مثال کائیں نہیں مل سکتی۔ امت دا داخلہ لون والا آدمی اس دے اندر شرط ہے کہ پیغمبر دی تعلیم اس نو ملے تو خوش ہو جائے، مگر یہ لوگ تو ایسے پیغمبر دا نا چم سن چٹے سن، پیغمبر دے نا تے مٹھائیاں کھا سن، پیغمبر دے نا تے عیداں منائی سن۔ جے پیغمبر دی نبوت دا ایک مسئلہ بیان چکرو انہاں دا اگلا پچھلا التا تلتا سارا رہے گا سارا۔ امت محمد پاک دا قانون یہ ہے کہ جو کچھ سنے اس سے لرزہ پیدا نہیں ہوندا، جدا پیغمبر دی سنت تے تعلیم سندا ہے تو مسلمان چ لرزہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان دی ترقی ہے تو ساری پیغمبر دے طریقے دے اندر ہے، تعلیم دے اندر۔ اسی واسطے جتھے بھی صحابہ کرام ویکھن ہاں کہ یہ کم محمد مصطفیٰ دے طریقے دے خلاف ہے، صحابہ کرام اس جگہ تے عبادت بھی نہ کریں دے اللہ پاک دی، ادیان وہ عبادت ہی منظور نہیں جڑی رسول دے طریقے دے خلاف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دعوت ملی صحابی نو کہ فلاں مقام دوتے ایک فلاں آدمی تقریب کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، مسلمانہ دی دعوت۔ تے نبی علیہ السلام فرمایا من اجابت دعوتا، جیڑا مسلمان دی دعوت قبول کرے میں محمد او دے واسطے سفارش کرے سا اللہ دے دربار۔ اتنا شان ہے مسلمان دی دعوت دا، کول خانی علی دعوت نا، مسلمانہ دی دعوت۔ جیڑا مسلمان قوم دی دعوت کرے محض اللہ دی رضا واسطے تو اللہ دے رسول فرمایا جیڑا او دی قبول کر لوے دعوت اللہ دے دربار وچ میں ضامنہ کیوں مقبول ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر جلے ویکھیا با اللہ دے پاک رسول نے تو حکم دیتا دعوت قبول کرن دا، چلدے چلدے انہاں نوں گل دا پتہ لگ گیا کہ جڑی تقریب منائی جا رہی ہے اس دے اندر کچھ سنت دے خلاف کام بھی ہوندے پے۔ ہن ایک پاسے اللہ دے رسول دا حکم ہے کہ دعوت قبول کرو، دوے پاسے محمد الرسول اللہ دی سنت ہے کہ وہ دے خلاف ہوتا ویکھ کے برداشت نہ کرو۔ اللہ دے رسول دا حکم مننا عبادت ہے۔ اللہ دے پاک باز بندے عبداللہ بن عمر کہ انی سمعت انہ بدعی، میں سنیا ہے کہ وہ بندہ کچھ بدعتاں کر رہا ہے، سنت دے خلاف کر رہا ہے، تے دعوت نو قبول کرنا عبادت ہے۔ نبی پاک چونکہ حکم دیتا ہا مگر میں ایسی عبادت قابل قبول نہیں کردا جتھے سنت محمد دے خلاف ہو رہے ہوئے۔
لہذا جاؤ واپس اس ونج کے آخ دیو کہ عبداللہ ابن عمر شرکت نہیں کر سکتا. اس آخیا یہ دسو واپس جو جاواں تو تہاڈی طرفوں سلام بھی دیواں اس نو؟ عبداللہ ابن عمر آخیا جی وہ بدتی ہے، بدتی نو میں عبداللہ ابن عمر دا سلام بھی نہ کیا ہے. شرائن بھی نہیں آخنا جڑا سنت دے خلاف ہے کہ السلام علیکم. محمد الرسول اللہ دی تعلیم دے اندر تے سنت دے اندر چونکہ اتنی برکت سمجھتے ہیں کہ سنت دے خلاف بدعت کرن والے نو السلام علیکم بھی نہیں آکھن دی اجازت. تے تے کھٹے ٹیٹ مشرک نو جفیہ پا کے ملدا کھلا ہوندا ہے. او بھائی تے مڑ سلے تے وریا میں السلام علیکم تے خیر ہے تے بے بے خوش رہندی ہے تے پھاپو نو کہ حال تے فلانا اے ساری ولڑدا کر خیر تے اللہ پوچھدا. اللہ دے پاک رسول دی صحبت دا اثر یہ ہے کہ سنت دے خلاف اگر کوئی کام ہوندا پیا ہے تو اس بدعتی نو سلام دیون دی بھی اجازت نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ جتنی ترقی ہے امت دی وہ ہے محمد دی تعلیم تے سنت وچ ترقی. جتھے ہی ویکھو تساں صحابہ کرام دا عمل تو معلوم ہو سی کہ اتھے نیلی نورانیت ٹپکدی انہاں دے وجود دے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے آخیا ٹھہر جاؤ یار اتھائی سواری ٹھہراؤ. لے پے نال درخت آئی اتھے بیٹھ گئے. یہ 5 منٹ بیٹھے حسن تاج وقت آ کے سواری تے بیٹھ کے تے ٹور پائے. اگیرے ٹورے ایک موڑ آ گیا. آخر لگے اتنا ہی کھڑا ہو. سواری بٹھائی ونج کے اسے موڑ والی جگہ دے جتھے انہوں دا نشان آئی ونج کے اتنے بہ رہے. 2-4 منٹ بیٹھے آخے جگہ چلو. بار بار انجے کرے نو حضرت عمر نو شکایت کیتی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نئے کام کریندا رہندا ہے امت واسطے فتنہ بن ویسے. دوے سارے صحابہ کرام جن تو کوئی بھی انہوں نے کیتی ہے حرکت یہ چنگی حرکت کیتی ہے تو عبداللہ ابن عمر تواڈے پتر کیتی ہے. حضرت عمر نے چھڈیا. امیر المومنین ہاں حضرت عمر آخر لگے یا بنی ماذا کنت تفعل. اے میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ایک کیتا ہی جلے رستے چ ونجن لگا. کدے درخت دے تلے بہ رہے ہیں 2-4 منٹ, کدے موڑ تے بیٹھا ہے, کدے کتھائی بیٹھا ہے. خط